بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. یہ اشرف المخلوقات انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. اس کے سر پر اگر کبھی کبھار گناہوں کا بوجھ آ جائے، گناہوں کی وجہ سے پریشانی، تکلیف، مشکلات آ جائے، انسان کو چاہیے کہ استغفار کو پھر لازم پکڑے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں. حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم کرو. اتنے میں دوسرا بندہ آیا، انہوں نے شکایت کی حضرت بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہمارے مویشی بھی پریشان ہیں، پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے کہا حضرت ہمارے باغات میں مال نہیں ہو رہا، ہمارے باغات کا پھل نہیں بن رہا. حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم کرو. اور اتنے میں ایک بندہ آیا، حضرت اولاد نہیں ہو رہی. حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم کرو. سارے بندے آئے، سب کو جو ہے نا حضرت استغفار بتا رہے تھے. بیٹھا ہوا ایک شخص نے کہا حضرت مختلف شکایتیں آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، آپ سب شکایتوں کا یہی حل بتا رہے ہیں کہ استغفار کو لازم کرو. حضرت نے فرمایا یہ کوئی میرا کہا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ دونوں جہانوں کا رب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ اللہ رب العزت نے بتایا ہوا وظیفہ ہے. اسی استغفار کی وجہ سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں. کوئی بندہ بارش کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیں گے. اگر کوئی جو ہے نا اولاد کے لیے پریشان ہے، استغفار کی کثرت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیں گے. کسی کا گزران تنگ ہے، معاشی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی معاشی تنگی کو دور کر دیں گے. یہ استغفار کتنی پڑھنی چاہیے؟ دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم الاستغفار، استغفار کو لازم کرو. اب بتاؤ کہ استغفار کتنی پڑھیں؟ 100 مرتبہ نہیں، 200 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ نہیں. اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو استغفار کا عادی بنا دیں گے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انجان جگہ پہ گئے. وہاں پہ لوگوں نے رات کے وقت مسجد سے حضرت کو نکال دیا. کہنے لگے کہ مسجد میں ہم کسی کو نہیں رہنے دیتے. حضرت باہر نکلے. مسجد کے سامنے ایک تنور والا بیٹھا ہوا تھا، روٹیاں لگا رہا تھا. حضرت ان کے برابر میں بیٹھ گئے. سردیوں کے موسم تھی، آگ کی تپش پر بیٹھ گئے. حضرت ان کی طرف دیکھ رہے تھے. حضرت نے دیکھا کہ وہ ہر روٹی کے ساتھ استغفار پڑھ رہا ہے. حضرت نے ان کو دیکھنے کے بعد سوال کیا کیا آپ کو کوئی استغفار کا ظاہری فائدہ بھی محسوس ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، استغفار میں اتنی کثرت سے پڑھتا ہوں، جو بھی رب سے میں نے مانگا ہے سب کچھ ملا ہوا ہے. لیکن ایک بات رہتی ہے، بغداد کا ایک شخص ہے جس کا نام امام احمد بن حنبل ہے، میری چاہت ہے کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے. ہاں بس یہی ایک تمنا رہتی ہے. وہ کہنے لگے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرما دی. یہ سامنے جو بیٹھا ہوا شخص وہی ہے جس کے لیے آپ تمنا کرتے ہو. دیکھو استغفار کے پڑھنے سے کتنے اس کے کام ہو رہے تھے، کتنا خوش تھا. ہمیں بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، پریشانی کا انتظار کیوں کریں، استغفار کو لازم کریں. یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. لوگوں سے شکایت کرنا ختم کر دیں گے، کیونکہ لوگوں سے شکایت کرنا کوئی فائدے کا نہیں ہوتا. جہاں سے مصیبتیں آتی ہے، جہاں سے تکالیف آتی ہے، وہاں کے در کو رجوع کریں. انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.